میرا سوال قتل اور خودکشی سے ہے، کیونکہ دونوں کاموں میں انسان کی خود کی مداخلت ہے۔ ایک میں وہ خود کو قتل کرتا ہے، ایک میں دوسرے کی جان لیتا ہے۔ اور کیونکہ انٹینشن بھی ہوتی ہے دونوں ہی کاموں میں، خودکشی میں بندہ اپنی جان اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، اور قتل میں دوسرے انسان کو مار رہا ہے، تو انٹینشن بھی ہے۔ تو اس سوال میرا مین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی موت ایسے ذرائع سے لکھ دے، اور پھر کیونکہ جیسے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے گھر میں، تو اس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک وقت لکھ دیا ہے انسان کے مرنے کا اور اس کی موت کا، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت پہلے آ گئی ہے ان ذرائع سے، کیونکہ یہ دونوں کام حرام ہے؟ تھوڑا اس پہ ایکسپلینیشن دے دیں، شکریہ۔ میرے بھائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے اللہ نے فلاں چیز لکھ دی، یہ اللہ کے علم کا بیان ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے، آج ہونا ہے، کل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتے ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں ان کے لیے انسان جواب دہ بھی ہے، ماخوذ بھی ہے، اللہ کی عدالت میں پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے اس کو بھی اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ کرے گا اپنے ارادے سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کرے گا۔ اس کی بہت اچھی مثال واقعہ خضر میں ہمارے سامنے ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے جزوی علم کی بنیاد کے اوپر پہلے سے اپنے ایک فرشتے کو بھیج کر ان کا ازالہ کرایا۔ اللہ جانتے تھے کہ آگے کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان بڑا ہو کر کیا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے، تو یہ اللہ کے علم کا بیان ہے، اور اپنے دماغ کو اللہ کے علم کے بارے میں زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی طرف سے حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں وہاں مجبور ہوں، وہاں پر اللہ بھی معاف فرمائے گا، اور جن چیزوں کے بارے میں میرا باطن شہادت دیتا ہے کہ یہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، ان میں بہرحال مجھے جواب دہ ہونا۔